وقار صاحب بہت شکریہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ کتنا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ جی آئی تھنک پاکستان کے دو ہی بڑے چیلنج ہیں اس وقت، اکنامک سیکورٹی اور نیشنل سیکورٹی، اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام ہے جن کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہے. تو آئی تھنک اسٹیٹ انٹرسٹ میں جو بھی میجر ڈیسیژن ہوئے ہیں بڑے خوش آئند ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں جو بھی فگرز آ رہے تھے کہ آلموسٹ 1.7 صرف افغان انلیگل امیگرنٹ یہاں پہ مقیم ہے اور ان کا کافی زیادہ لوڈ بھی ہے. دین دیر آر لاٹ آف پرابلم ریلیٹڈ ٹو ڈرگز ہے، اس کے بعد اسمگلنگ ہے، ہورڈنگ ہے. تو آئی تھنک دس از اے میجر ڈیسیژن. اس کے علاوہ آئی تھنک جو بات چیت کی ہے انہوں نے ریگارڈنگ ان کو اگر کوئی سہولت دیتا ہے یا ریزیڈنس فراہم کرتا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور اس میں 1 سے 1.5 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ والنٹیرلی وہ واپس جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ، ادروائز پھر اسٹیٹ اس پہ اپنا ایکشن لے گی. خوش آئند چیز یہ ہے کہ ناؤ پاکستان اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک اسٹیٹ، اور اپنے عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا کہ ایک بھی پاکستانی جو ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی بھی اور ملک کے انٹرسٹ سے زیادہ مقدم ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دی باٹم لائن، اور یہ آئی تھنک سب میجر ڈیسیژن جو آئی تھنک بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا. اس کے اندر بے شمار اور چیزوں پہ بھی بات کی گئی. تو آئی تھنک اف وی کین ڈو دس تو پاکستان کے لیے آئی تھنک دس ول بی اے گریٹ ڈیولپمنٹ. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب پہلے تو اس پہ کمنٹ دیجیے گا. ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، جو غیر قانونی مقیم شہری ہیں ان کے لیے 1 نومبر تک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ہماری جو ایک امپریشن بین الاقوامی برادری میں بن رہا تھا کہ یہ ایک سافٹ اسٹیٹ ہے جو اپنے کسی بھی فیصلے پہ انٹرنلی عمل درآمد نہیں کرا سکتی، تو اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ پراکسی وارفیئر کی آماج کا بنا ہوا تھا. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو، اور آئی تھنک جو آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی، کہ یہ مل بیٹھ کے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے اور عملی اقدام کیے ہیں. کیونکہ یہ ابھی بالکل کلیئر ڈیڈ لائن اب دے دی گئی ہے کہ کوئی انلیگل جو یہاں مقیم ہے وہ 31 اکتوبر کے بعد سے اس کو اجازت نہیں ہوگی، اور نہ وہ پراپرٹی رکھ سکے گا کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی بھی سیز ہو جائے گی. اس کے بعد عوام کو ایک ہیلپ لائن دے دی گئی ہے، ویب سائٹ، جس کے ذریعے وہ جو ایسے لوگ اگر وہ چھپنا چاہیں گے تو ان کی نشاندہی ہو سکے گی. تو یہ عملی کانکریٹ ٹینجیبل سٹیپس ہیں جو کہ ایک ول شو کرتے ہیں ہماری اسٹیٹ کی. جب اسٹیٹ ول دکھائے گی تو پھر اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتی ہے. کیونکہ اگر ایمبیولنس ہو، ابہام ہو، تو اس قسم کی کوئی بھی انیشیٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ہمیں یہ ایک بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ دیر از اے سمبیوٹک لنکیج بٹوین آرگنائزڈ کرائم اور یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے. اور جس سوسائٹی یا جس ملک میں رول آف لا کی پابندی نہ ہو رہی ہو تو وہاں پہ جو کرمنل ایلیمنٹس ود امپیونٹی آپریٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو باہر کی جو ایکسٹرنل فورسز ہیں دے اسٹارٹ فشنگ ان ٹربل واٹر، اور ان کو اس سے ڈپرائیو کرنا. رول آف لا از دا اسٹرانگیسٹ اینٹیڈوٹ. اور میرا خیال ہے کہ جو انلیگل جو یہاں پہ لوگ مقیم ہیں ان کے خلاف ایکشن، اس کے بعد جو اسمگلنگ، جو کرنسی، ڈرگس والے خاص طور پہ، اس کے لیے بھی مجھے ایک میں نے دیکھا ہے کہ نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس ایک سیٹ اپ بن رہا ہے، اور اس میں جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہوگا جو ساری اس ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کرے گا. تو اس اسمگلنگ کو بھی روکنا، کرائم کو روکنا اور کرمنلز کو کے لیے یہ جگہ تنگ کرنا، یہی اسٹیٹ کا بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں اسٹیٹ نے عوام کو باندھا ہوتا ہے. اگر عوام کو یہ تاثر نہیں ملے گا کہ اسٹیٹ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، سیریس ہے، تو پھر معاشرے میں انارکی پیدا ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ آپ کی جو اکنامک سالوینسی ہوتا ہے اس پہ بھی نکلتا ہے، آپ کی سیکورٹی کے جو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے بھی یہ اسٹیپس لیے گئے ہیں ان میں امپورٹنٹ جو مجھے چیز لگا کہ یہ ٹینجیبل کانکریٹ ڈیڈ لائن سپورٹڈ انیشیٹوز ہیں، اور اٹ gives a very strong semblance of a state that is serious.
بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقار صاحب، غیر قانونی ہورڈنگ، اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی، ڈالر سمگلنگ سے لے کے کرائم تک اور دہشت گردی تک، اس فیصلے کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ جو یہ تمام تر کارروائیاں تھیں، یہ جو غیر قانونی مقیم شہری تھے ان کی طرف سے کی جا رہی تھیں؟ اس میں اگر دیکھیں، ہمیشہ میں نے کہا کہ دو کوریڈور چل رہے ہیں پاکستان میں. ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اور ایک پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، اور پھر یہاں سے بھی جو مافیا سے لنکڈ ہیں، چاہے وہ ہورڈنگ ہے، ڈالر کی اسمگلنگ ہے، نارکوٹکس ہے، حوالہ ہنڈی ہے، بے شمار چیزیں ہیں وچ ور ایکچولی کریٹنگ سیریس پرابلم فار دا اسٹیٹ. اور بڑے عرصے سے آئی تھنک اس پہ کوئی میجر ڈیسیژن نہیں ہو رہا تھا. سو آئی تھنک آل ٹولڈ آئی تھنک مافیا کوریڈور کو اگر آپ اسمیش کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اسٹریٹجیز ایکسپلین کی گئی ہیں کیا کچھ کیا جائے گا، تو پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے اور علاقے کے لیے بھی، اور آئی تھنک وقت کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سوال جو ہے یہ میرا دونوں سے، لیکن پہلے راشد صاحب اس پہ آپ کمنٹ کر دیجئے. اعلان ہو گیا، ڈیڈ لائن آ گئی، اب کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی مقیم شہریوں کو واپس بھیجنے کا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا چیلنج تو ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 1.4 ملین یہ رجسٹرڈ ہیں جو افغان ریفیوجیز، اس میں سے 2.4 آر ان رجسٹرڈ، اور اس کے علاوہ بھی جو 2021 کے بعد سے آئے ہیں وہ 7 لاکھ ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے شارٹ ٹائم فریم میں ریپیٹریٹ کیا جائے گا، دیٹ از اے بگ چیلنج. یہ چیلنج نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ہے، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو گورنمنٹ کی، اور سفارتی سطح پہ بھی اس کی ہوگا. اور پورا جو ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے کہ لیگیلٹی اور اس کو کرائم کو سپورٹ کرنے کا، تو یہ اس سے بھی لڑنا پڑے گا. اس میں آج جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اگر ان کا کردار بھی اسمگلنگ میں مشکوک ہے تو ان پہ بھی ایکشن لیا جائے گا. یہ آئی تھنک سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اگر تو بارڈر مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو یہ سارا انیشیٹو جو ہوگا یہ ایک اسٹل بورن بیبی کی صورت اختیار کر جائے گا. تو یہ بارڈر مینجمنٹ پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی، چاہے وہ ایف سی ہو، چاہے وہ کاؤنٹر نیکوٹکس والے ہوں، کسٹمز والے ہوں، پولیس ہو، ان سب کو ان کی اپنی انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور ایسا ریٹریبیوٹیو ایکشن لینا پڑے گا تاکہ وہ ایک ایگزامپلری ڈیٹرنس ہو ان لوگوں کے لیے جو کسی قسم کا سلیکنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اسٹیٹ کا رسپانس، سوسائٹی کا رسپانس، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کو ایک لیگل سپورٹ بھی ملنی چاہیے، کہ اگر اس میں یہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے بیشتر لوگ جا کے دوبارہ جو ہمارے جو لیگل لوپ ہولز ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے بہت سے انیشیٹوز کو سرکموینٹ کریں. تو یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بٹ اٹس اے گڈ انیشیٹو، اور یہ جو ٹائم فریم دیا ہے یہ دینا چاہیے تھا. وداؤٹ ڈیڈ لائن کسی بھی انلیگل امیگرینٹ کو نکالنا وہ ایک ویریٹیبل امپاسبلٹی ہوتا ہے. تو اگر وہ ڈیڈ لائن نہ دی جاتی تو یہ اسٹیٹ کا جو سیریس انٹینٹ تھا یہ نہ ظاہر ہوتا. تو اب یہ چونکہ دی جا چکی ہے تو اس پہ عمل پوری اس کے شد و مت کے ساتھ ہونا لازم ہے. اچھا راشد صاحب، 40 لاکھ سے زائد جو ہیں اس وقت غیر ملکی شہری جو ہے وہ یہاں پہ مقیم ہیں، اس میں سے جو وفاقی وزیر داخلہ نے کوٹ کیا اسٹیٹ، وہ 17 لاکھ سے زائد جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ فیملی ٹری میں گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کے شہریت حاصل کر لیتے ہیں. اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. اب اس میں شہریوں کا کتنا بڑا کردار ہوگا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کروائیں؟ دیکھیں، وہ 17 لاکھ تو وہ ہیں جو کہ جن کا ہمیں ایک تخمینہ ہے. اس کے بعد میں جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر 7 لاکھ اور بھی ہیں جو کہ آئے ہیں جن کو تھوڑا بہت جس کا سرویلنس ہوئی ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ جب اس قسم کا کوئی رجسٹریشن کا واضح میکینزم نہ ہو تو وہ پھر ایٹومائز ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں پوری سوسائٹی میں، اور جہاں جہاں ان کو اپرچونٹی ملتی ہے کوئی کرائم ڈنس کے حوالے ہو جاتے ہیں، کوئی جو ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو مافیاز ہیں ان کے ہاتھوں اسمگلنگ گینگز کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ابھی ہماری جو پاپولیشن ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت نے ایک انسٹرومنٹ میرے خیال ہے یہ دے رہے ہیں کہ ہیلپ لائن ہے، UAN کوئی ہیلپ لائن، اور اس کے اوپر معلومات دی جا سکتی ہیں اور صیغہ راز میں رکھا جائے گا جو بھی اس کو انفارم کرے گا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جس نے اگر اسٹیٹ کی مدد کرنی ہے، لوگوں کو فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ کوئی کرمنل ہے اس کی میں نے اگر نشاندہی کی تو یہ میرے خلاف بھی ایکشن نہ ہو جائے، کیونکہ اس قسم کے جو غیر قانونی طور پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی پشت بنائی یہ کرائم گینگز اور کرائم مافیاز کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس کو اسٹیٹ نے لوگوں کو یہ ایشورنس دینی ہے، اور وہ ایشورنس اسی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا ایک ایزی نظام ہو اور سیکرٹ ہو، تاکہ لوگوں کو انکومنیکیٹ ہو، وہ پتہ چل جائے کہ میں بتاؤں گا اور اسٹیٹ کی بھی مدد ہو جائے گی، میری اپنی سیکورٹی بھی امپیئر نہیں ہوگی. تو یہ ایک میرے خیال ہے ویب سائٹ بھی انہوں نے بنائی ہے، یو این ہیلپ لائن بھی ہے، اور اس کے بعد باقی بھی کچھ میکینزمس ان کو ڈائریکٹ پولیس کو اور جو ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اس کی نشاندہی کرنی ہے ان کو ایک ڈائریکٹ ان کے ساتھ لنکیج استوار کرنا پڑے گا اپنے ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک، کیونکہ ہیومن ٹیرین جو ہے اس کی میپنگ ہیومن انٹیلیجنس سے بہتر اور کوئی نظام کر نہیں سکتا. ٹیکنالوجی تو ایک انیبلر ہوتی ہے اور اس کو باہر طور استعمال کرنا تو چاہیے، مگر ان دونوں ہیومن ٹیرین اور ہیومن انٹیلیجنس پلس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک کمبینیشن سے، اور جو ہمارے لوگ ہیں ان میں یہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی اس کے خلاف کیمپین میں شامل ہے تو اس کی اپنی جو پروٹیکشن ہے وہ انشورڈ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اسٹیٹ کی مدد ہے وہ پوری طریقے سے ہوگی.